مولانا نذیر احمد آفیشل بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں، نوجوانوں، اسلام نے ہمیں پاکیزگی کا درس دیا کہ پاک صاف ستھرا رہنا یہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اندر صاحب ایمان ہمہ وقت اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو ہمہ وقت باوضو رہتا ہے اور جب بھی اس کا وضو ناقص ہوتا ہے تو وہ فوراً وضو کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس وضو کی برکت سے وہ بڑی بڑی تکلیفوں سے، مصائب سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھی صاحب ایمان کو پہلے طہارت کا حکم دیا، اور بالخصوص یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ اب ہمیں پاکیزگی کا پورا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم کس طرح اپنے آپ کو پاک کرو گے۔ تمہارا جسم، تمہارا لباس یہ پاک ہونا چاہیے، اور تمہاری بنیاد ہی پاکیزگی پر قائم ہے کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہو، اس کی تلاوت کے لیے آتے ہو، حدیث نبوی پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے آتے ہو، تو اپنے آپ کو پاک کرو۔ قربان جاؤ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ہمہ وقت باوضو رہتے ہیں، اور سردیوں کی راتوں میں اگر وضو ٹوٹ جاتا، ناقص ہو جاتا، تو ایک دن آپ نے غلام سے فرمایا کہ پانی وضو کے لیے لایا جائے۔ تو گھر میں پانی میسر نہ تھا، تو شدید سردی کی راتیں ہیں، وہ خادم باہر سے جا کر اتنے دور دراز سے پانی لے کر آیا۔ تو قربان جاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس رات کی سردی اور اس کی ٹھنڈک اس کو پرواہ میں نہیں لائے کہ نہ سردی ہے چھوڑ دیا جائے، پانی ٹھنڈا ہے چھوڑ دیا جائے۔ آج تو ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ مسجدوں میں دیکھو، گھروں میں دیکھو، گیزر لگے ہوئے ہیں، پانی گرم مل رہا ہے، اور ہر نعمت ہمارے پاس میسر ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے۔ اور جب پاک نہیں رکھتے، اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف مائل نہیں کرتے، تو پھر ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان بڑی آسانی کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور دوسری جو مخلوق ہے وہ ہمیں آسانی کے ساتھ کیش کر لیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بھائی اپنے آپ کو پاک رکھا جائے، اپنے آپ کو باوضو رکھا جائے، ہمہ وقت اپنے آپ کو پاکی میں رکھا جائے، تاکہ اس کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اپنی عبادت کے لیے پاکیزگی کو شرط فرمایا کہ یہ میرے لیے لازم ہے کہ تم میری عبادت کرنے آؤ تو پاک صاف ہو کر آؤ۔ اب دیکھیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو خوب زینت کر کے آؤ، کیونکہ تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو۔ دنیاوی ہم کسی بڑے شخص سے ملنے جاتے ہیں
تو ہم بڑی ٹیپ ٹاپ کر کے جاتے ہیں جناب، کئی قسم کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے صاحب ایمان پر کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے چلا، نہ اس نے اپنی پاکیزگی کا خیال کیا، نہ اس نے اپنے لباس کا خیال کیا، نہ اپنی زینت کا خیال کیا، بس جس حال میں تھا اسی حال میں گیا اور رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسی ہماری بندگی ہے؟ یہ پھر ہماری عبادت کیسی ہوگی؟ جس چیز کا ہمیں آداب کا پتہ نہیں، اس کے حقوق کا پتہ نہیں، تو پھر ہماری عبادتیں کس طرح قبول ہوں گی؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر ہماری فکر ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔